جن کی رگوں میں خون بہنے والا ہے۔ تو نفس واحدہ، نفس کل نفس ذائقۃ یہ لفظ نفس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بولا ہے، کاتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، اپنے نفس پر اللہ نے رحمت لکھی ہے۔ تو ادھر کیا کل نفس ذائقۃ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور لفظ نفس کا اللہ کے لیے بھی ہے، تو کیا کل نفس کے اندر نفس خدا بھی شامل ہے یا نہیں؟ اللہ تو موت سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کلو بدعت ضلالہ کے اندر ساری بدعتیں، حسنہ کو بھی اس میں اندر شامل کر دیتے ہیں دیو کے بندے وہابی، ٹھیک ہے نا؟ آپ سٹ کیسے ماریں گے وہابی کو؟ سٹ مارنی ہے تو ٹکا کے مارنی ہے، سمجھے؟ نانی نک نہ دھوبے سے، سمجھے نا؟ پتہ چلے نا کہ سٹ لگی ہے، سمجھے ہو؟ کلو بدعت ضلالۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بھی کون سی ساری بدعتیں؟ وہ جو سیاح ہوگی نا وہ ضلالہ کے اندر ہوگی۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت منطق کی زبان میں کیا ہے؟ قضیہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ ہے۔ تو پھر اسے اللہ کے نفس کو کیسے نکالو گے؟ کل انسان حیوان ہے، منطق پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ تعلیم المنطق تھا، پڑھی بیٹھے ہو سو؟ ہاں، مرکات، شرح تہذیب، ہاں تو قطبی، ہاں جی میر قطبی، سمجھو؟ نفس واحدہ، نفس ایک جان سے، ایک جان سے کون سی جان مراد ہے جی؟ کیڑی جان؟ دیکھو ایک جان، ہاں جی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اچھا، تم کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے ہم پیدا ہوئے، ڈائریکٹ تو نہیں پیدا ہوئے۔ ڈائریکٹ کن کو پیدا کیا گیا؟ ان سے کن کو؟ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو۔ وخلق منہا زوجہا، اور اس نے پیدا کیا منہا اس نفس واحدہ سے، ضمیر کا مرجع زوجہا، ٹھیک ہے نا جی؟ ان کی بیوی کو، ان کی بیوی کو، زوج کا لفظ زوجین، میاں بیوی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ جنت کے اندر۔ دل اداس ہوا، ایسے نیند آئی تو بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ ہمارے بابا صاحب علیہ السلام نے آگے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے فرمایا کہ ابھی صبر کرو، اس کا حق المہر دو۔ تو حق المہر کیا ادا ہوا؟ درود پاک، سمجھو نا؟ درود پاک پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ 10 مرتبہ یا 17 مرتبہ درود شریف، یہ حق المہر۔ تو بائیں پسلی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب پسلی جو ہے، اب یہ عورت کے سے بائیں پسلی سے آگے سلسلہ چلا، تو پسلی جو سیدھی ہوتی ہے یا ٹیڑھی ہوتی ہے؟ تو 100% اگر خاوند چاہے نا میری طبیعت کے مزاج اور کے مطابق ہی بیوی، تو وہ مشکل ہو جائے۔ اگر سختی کرے گا تو پسلی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے۔ تو اس لیے گھر کو کھانا آبادی والا سلسلہ کیسے کرنا، سمجھے نا؟ تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، انہوں نے ریسرچ و تحقیق کی ہے، تو مرد کی پسلیاں گنی گئی عورت کی، تو مرد کی یہ بائیں طرف ایک پسلی کم ہے عورت کی نسبت۔ تو دل کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں طرف۔ عورت بھی ادھر سے پیدا کی گئی، اشارہ ہے کہ اپنی بیوی کو دل کے قریب رکھنا اگر سکون چاہتا ہے، دل کے قریب، ہاں دل سے نکال دو گے، دور رکھو گے تو پھر گڑبڑ ہوگی، سمجھے نا؟ ہاں اپنی کو دل کے قریب رکھنا ہے، اپنی بیوی کو دل کے قریب۔ اچھا، تو بسا یا بسو پھیلانا، منہما حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے رجال اللہ نے پھیلا دیے، کثیر و نساء، عورتیں بہت زیادہ آگے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو منصوبہ بندی والا، 2 ہی بچے وہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، سمجھے نا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ساری اولاد، 18 بیٹے بیٹیاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ میں جتنے بھی ہیں، کسی شاید 1 لاکھ کئی ہزار صحابہ میں سے کسی شاید 1-2 کی کوئی ایک آدھی شادی، ورنہ اکثر کی 3-3 4-4 زیادہ شادیاں ہیں، سمجھے ہو؟ کہ اب بڑے صغیر کا یہ مزاج نہیں ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی گزارا ٹھیک ہو جائے،
سمجھے ہو نا؟ ہاں، تو ورنہ آگے پھر جو ہے نا پٹائی بھی بڑی سخت ہوگی، ٹھیک ہے نا، پٹائی بھی بڑی سخت ہوگی اگر حقوق کا خیال نہیں کرے گا۔ آدھا جسم مفلوج ہوگا، آدھا جسم۔ رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تسالون، اللہ سے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، مولانا ہاتھ ایسا نہ رکھیں، پہلے بھی بتاتے رہے، ابھی تم کو سبق یاد نہیں ہوا۔ ایسے طالب علم بیٹھا ہو نا، یہ ہوتا ہے نشانی لیزی طالب علم، سست، ایسے یوں کر کے جو بیٹھا، ایسے نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو رمضان شریف کا مہینہ تو وہ روزے داروں کے سامنے کوئی ایسے سگرٹ نوشی، تو ایسے کھانا پینا، کوئی کہتے ہیں یار شرم کرو، روزے داروں کو حیا کرو، وہ کیا کہہ دیتے ہیں جب ہم خدا سے نہیں ڈرتے تو بندوں سے، تو یہ جملہ کفریہ ہے۔ اس بندے کو تو کافر نہیں کہا جائے گا، جملہ یہ کفریہ ہے۔ ایک لزوم کفر ہے، ایک التزام کفر ہے۔ لزوم کفر ہو جاتا ہے، التزام اس وقت ہوتا ہے اس کو نرمی سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، بھائی ایسا جملہ نہیں کہنا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ کفریہ جملہ۔ اگر وہ ضد میں آ جائے، اڑ جائے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، تو اس پر کفر کا فتویٰ ہو۔ شادی شدہ ہے تو ممڑے دی ماں فارغ، نکاح سے نکل جائے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے اندر، گھروں کے اندر کفریہ جملے بولے جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے، پتہ نہیں۔ اس لیے تربیت والا سلسلہ ہونا چاہیے گھر کے اندر، دین کا ماحول، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو بٹھا کر، یا آپ طالب علم میں پڑھ رہے ہیں، کتاب ہو پڑھ کے امی ابو ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو کچھ سنایا کریں شریعت کے جو احکام ہیں، ضروری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی تسالون بہ، جس کے نام پر تم مانگتے ہو، والارحام، رشتوں کا بھی خیال کرو۔ اللہ کے نام پر مانگنا، اللہ کے نام پر کوئی مانگے تو ہو ہٹا کٹا، موٹا تازہ، ٹھلا، وسطتاً فی الجسم ہو، تندرست ہو، اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دو جہتیں ہیں، ایک ہے کہ وہ تو تندرست ہے، ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید ضرورت مند نہیں ہے، دوسرا ہے کہ نام کس کا لیا ہے؟ نام لیا ہے اللہ کا، اللہ کے نام کی عظمت کا لحاظ کرتے ہو دے دیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو ثواب ہوگا۔ اگر نہیں دینا چاہتے تو آپ نرمی سے جواب دیں کہ معاف کر، یہ جملہ، یہ نہیں کہ 10 روپے بھی دے دیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ شرم نہیں آتی، بدتمیزہ، ہٹا کٹیں، موٹا تازیں تو منگدہ ودیں، ایسی بات ہے، ٹھیک ہے نا، بس معاف کرو۔ اگر دینا ہے تو اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ بس آگے ہے، تو تسالونا، جس کے نام پر تم کیا کرتے ہو، مانگتے ہو، والارحام، رشتوں کا لحاظ کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ چاہتے ہو نا کہ عمر کے اندر بھی برکت ہو، رزق میں بھی، پھر صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی نہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قطع رحمی کرنے والا، اس کا بہت سخت گناہ ہے، سخت اس کا گناہ ہے۔ 300 رحمت کا دروازہ کھلا، ابھی جو رات گزری ہے نا، چند راتوں سے پہلے، شب برات، لیکن جو قطع رحمی کرنے والا تھا، معافی نہیں مانگی تو وہ محروم ہو گیا۔ اور مدمن الخمر، شراب نوشی کرنے والا جس کی عادت ہو، توبہ نہیں کی، آکے والدین ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم۔ 300 رحمت کا دروازہ کھلا۔ تو یہ بتا رہا ہوں، صلہ رحمی دیکھا جائے گا، کسی کو چیک کرنا ہو یہ بندہ کیسے ہے، یہ نہیں کہ کوئی دوست اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے بھی جو کوئی آ گیا جی دور سے، اس نے چائے منگوا لی جی، ہاں شربت پیش کر دیا جی، تو نہیں دیکھیں گے اخلاق کا معیار کہاں سے دیکھا جائے گا، اس کے گھر کے افراد کے ساتھ کیسا ہے، اس کا اخلاق بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا اخلاق اپنے بھائی کے ساتھ کیسا ہے، بھتیجوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا اخلاق استاد ہے شاگردوں کے ساتھ کیسا ہے، سمجھے ہو نا، بحیثیت محتمم کے اس کا اساتذہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیسا خلق ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا معیار۔ اگر وہ اس سے خوش ہے تو اس کا مطلب اخلاق اس کے اچھا خلق ہو تو ثواب کتنا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندہ مومن، ان المومن لیدرک بخلق حسن، اچھے خلق کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے، کس کا؟ کہ قائم باللیل صائم النہار، جس طرح ایک آدمی دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے نوافل، کتنا ایک عبادت گزار بندہ ہے، کتنی اس کی محنت ہے،
اس کا ثواب فضلی کس کو مل جاتا ہے؟ جس کا خلق اچھا ہو۔ زبان سے جب بولے گا، اگر پریشان آدمی ہے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سفر کر کے تھکا ہوا ہے وہ، اس طرح اتنا اس کا اخلاق پیارا مٹھاس ہے، اس کے پاس بیٹھے گا طبیعت ہی خوش ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا خلق، زبان شیریں جہاں گیری، زبان کے اندر مٹھاس ہو تو جہان کے اندر جہاں بھی چلا جائے گا دلوں پر وہ کیا کرے گا؟ سرداری کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، صلہ رحمی، اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صلہ رحمی کے بارے میں، رشتہ داروں کا، کیونکہ رشتہ داروں کے اندر وہ سارے آپ سے محبت کرنے والے تو نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ، ایک تنتاوی صاحب ہیں مصر کے، وہ کہتے ہیں دیکھو دنیا کے اندر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو تم سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک تم کیا ہو؟ بڑے اچھے ہو، ٹھیک ہے نا، اگر عالم ہو تو وہ تمہیں خاص سمجھیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے نگاہ میں تم عام ہو، وہ تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک تم کچھ نہیں ہو، تو مقام و مرتبہ۔ کچھ ایسے ہیں جو تم سے دشمنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے معیار یا تمہارے اوصاف کو نہیں مانیں گے۔ کچھ ہیں وہ حسد رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ تم جتنے بڑے قاری بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، متقی پرہیزگار، جب ان کے دل میں تمہارا ہے ہی حسد تو ان سے خیر کی توقع۔ اب تم چاہو کہ میں دشمنوں کو بھی راضی کر لوں، حاسدین کو بھی راضی کر لوں، عام جو مجھے نہیں جانتے دور رہتے ہیں ان کو بھی راضی کر لوں، راضی کر سکتے ہو سب کو؟ اور نہ ہی ضروری ہے۔ اور اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا۔ ایسا وقت گزارو، زندگی ایسی گزارو اللہ راضی ہو، اللہ کے محبوب راضی۔ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی ٹی سی بھی، خوش آمد ہے ٹی سی، ٹھیک ہے نا۔ جو ٹی سی کرنے والے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ جیسی خوش آمد، جو بھی وہ کام کرے، وہاں میں وہ مکالا ملی بیٹھا ہوئے، یہ ٹی سی کرانا والا کیا ڈاڑھے سونے لگتے بیٹھے ہوئے، جناب کمال ہے تو ابھی سمجھے۔ ٹی سی والے وہ بیٹھا اسی سٹیج دے، ایک ٹی سی والا ات بیٹھا اسی نعرے لگے تھی بیا او دے واہ واہ سے، واہ واہ کیا بات ہے۔ تو اب یہ ٹی سی کا دور ہے، خوش آمد کا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ٹی سی سے بچائے، جو کرے ٹی سی اس کو دو گی سی، سمجھے نا، ٹی سی کرنے والا۔ تو حدیث پاک میں ہے، جس وقت دیکھو منہ پر تمہاری کوئی تعریف کہی جا رہا ہے، ایک تو حدیث پاک کا گویا کہ تمہاری اس نے گردن ہی اتار دی ہے، تمہارا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، نفس تمہارا اندر وہ طاقت پکڑ جائے گا جو میں کہ وڈی بلا ہوں، اونچی شے ہاں، جو میری تعریف کرے، حالانکہ وہ بھی تو اوپر اوپر سے کر رہا ہے۔ جب کوئی تعریف کرے فاسق کی، فاسق لوگوں کی تعریف کرتے ہیں نا، مولوی پہ پیسے ایسے کس طرح جیب سے نکلوانے، تعریف کرتے ہیں تو اللہ کا خود عرش کانپ جاتا ہے، اہتز العرش ہو۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تمہارے منہ پہ تمہاری کوئی تعریف کر رہا اندر منہ وچ مٹی دو، اندر منہ وچ مٹی۔ ہندوستان سے ایک علامہ صاحب آئے ادھر عیدگاہ میں، پرانے دور کی بات ہے، تو ادھر ایک تھے صاحب، ان کے منہ پہ ان کی تعریف کرنے لگے، انہوں نے مٹی اٹھائی تھوڑی سی اندر منہ دے ساتھ۔ اب ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اب سٹیجوں پر منہ پر ٹی سی خوشامد ہوتی ہے نہیں، آدمی ایک چھٹانک کا ہوتا ہے، ٹی سی کرنے والا 5 من بیان کرتا ہے، اس کو بنا کے 5 من کا، سمجھ رہے ہو نا۔ تو یہ ٹی سی کا، خوشامد کا، جو اس وقت سے یہ سارے حالات خراب ہو گئے۔ پہلے ہوتے تھے جو پیر صاحبان اللہ اللہ کرانے والے، اگر وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوتے نا، کوئی مولوی ان کی تعریف شروع کرتا، وہ روک دیتے، بھائی ہماری تعریف نہ کرو، خدا رسول کی تعریف کرو۔ اب خوش آمدی انہوں نے بھی اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، مولوی بھی وہی ہے جو القابات وغیرہ، ٹھیک ہے نا، غوثیت، قطبیت، ولایت، سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ وہ مولوی جو ہے نا وہ 100 روپے اس کو دے دیتا ہے، 200 پیر دے دیتا ہے، یہ مولوی صاحب اسی وقت اس کو کتب بنا دیتا ہے، پیر کو کتب دیکھنا ہوتا ہے یہ جناب، ہاں ولی کامل دیکھنا ہوتا ہے یہ بیٹھے ہوئے۔ اب حالات ایسے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ پتہ ان کو بھی ہوتا ہے جو زبان سے ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم اندر سے نہیں مانتے، یہ خالی ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ نفاق بھی ہو گیا نا، منافقت بھی ہو گئی۔ جتنا جس کا معیار ہو اگر بیان کرنا ہے تو اس کے مطابق، ورنہ ایسی خوشامد یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
اس لیے مولوی اور پیروں کی اولاد خراب ہو گئی نا۔ کس نے خراب کیا ہے؟ ان کے والدین نے بھی کیا ہے خراب، اور عوام نے بھی خراب کیا، انہوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ جب یہ ماں کی گود سے باہر نکل کے آئے، ذرا باہر نکلے تو سب ہی ہاتھ چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں جی۔ وہ سمجھتے ہیں جو اساں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، عمل کی، ہم شاید کوئی اور مخلوق ہے۔ تو اس لیے ان کا کیا ہے، نقصان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک پیر صاحب تھے، ان کا بیٹا سلسلہ چشتیہ کے تھے، ان کے بیٹے کو کان پکڑوا دیے مولانا صاحب نے۔ عورت نے دیکھا، جا کر پیر صاحب کی بیوی کو کہا، جو مولوی صاحب جنہاں کو تنخواہ تساں دے دے وہ تھوڑے پوتر کو کان پکڑوائی بیٹھے، متا ایک دو سوٹیاں نہ رکھ دے۔ تو اندر جڑی پیر صاحب دی گھر والی وہ تو بڑی آگ بگولا غصے، مولوی صاحب کو آکھو یہ کیا کیتے، سادہ تو نوکر تھی دے، سارے بال نالے سو۔ جب پیر صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک بڑا جانور ذبح کیا، اسی خوشی میں مولانا صاحب کو انعام دیا۔ میں خوش ہوں جس طرح اوروں کے بچوں کی آپ تربیت کر رہے ہیں، ہمارے بچے کی بھی اسی طرح تربیت، بلکہ ان کو سزا دگنی دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جو ہے نا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں لکھتے ہیں، تو ایک علامہ صاحب تھے، طالب علموں کا اور کیا قصور ہوتا تو سزا دیتے، لیکن وہ بادشاہ کا لڑکا تھا، اس کی ڈبل پٹائی کرتے تھے، اور کو کسی کو ایک ڈنڈا تو اس کو للذکر مثل حظ الانثیین۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھ لیا، انہوں نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ تیری ذمہ داری زیادہ، تیرے اوپر بوجھ زیادہ آنے والا ہے، تو میں ابھی سے تجھے سیدھا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تیرے اندر عاجزی ہو، نیاز مندی ہو، تکبر نہ ہو، غفلت نہ ہو، احساس تیرے اندر پیدا ہو۔ اس لیے تو اب اس دور کے اندر ایسا معاملہ، اس لیے تربیت بھی نہیں۔ عزیز طالب علموں، سفر کر کے آئے ہو، دن بھی چند دن باقی رہ گئے، چند دن پہلے پڑھ چکے ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں آپ کو، لفظوں کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیسے ہے، کتنے علوم کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو صلہ رحمی ہے، اور آگے آیت کا اینڈ ہو رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ انا، یہ کیا ہے؟ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6 ہیں، عامل کل 100 ہیں نحو کے اندر۔ تو انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ اس جملے کو، کلام کو، مفہوم کو پکا کرنے کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا اصل میں کاونا، کانا کی 3 قسمیں پڑھی نا، کانا زائدہ بھی ہوتا ہے، تامہ بھی ہوتا ہے، کانا ناقصہ بھی ہوتا ہے۔ علیکم، تمہارے اوپر رقیب ہے، رقیب کا معنی نگہبان، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ساتھ ہیں نا، نیکیاں لکھنے والے۔ تو جس وقت یہ کیفیت ہو انسان کی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی زندگی جلوت کی ہو، خلوت کی ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس میں وہ غور کرے گا نا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رقیبہ، رقیب کا عرف کے اندر ایک اور مفہوم بھی ہے، رقیب کا مفہوم اور بھی ایک ہے، رقیب کا۔ جی وعلیکم السلام۔ تھوڑی ڈیوٹی ہے امتحان کتا ہے بھاولپور کیڑا منظور المشاہد؟ اچھا، ساریاں بچیاں دے دے خضرہ مسجد چن، اچھا منظور المشاہد پیپر، اچھا میں ہوڑی دے شہرانی مسجد پڑھیں دا بیٹھا ہاں، شہرانی مسجد میں ہوں سبق پڑھیں دا بیٹھا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، کیڑی شاید پیپر مشکل ہے؟ کیا ہے لکھا ہے؟
اچھا اچھا کوئی موقع لکھا ہے کیڑے موقع دے یا اسلام دے حوالے نال اسلام دے حوالے نال سب سے پہلے کلمہ کیا ہونا ہے نگہبان ہے رقیبہ رقیب کا عرف کے اندر اور بھی ایک مفہوم ہوتا ہے رقیب کا اردو کے اندر جو رقیب ٹھیک ہے نا وہ اور مفہوم ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے کیا ہے آیت نمبر 2 میں وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور تم یتیموں کو ان کے مال دو آتو امر کا صیغہ آتے یو آتا یوتی وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ ہاں تو امر کا صیغہ یتامہ یہ اس کا واحد کیا ہے یتیم یتیم کسے کہتے ہیں بتاؤ بھائی جس کا والد مر گیا اور یعنی ہاں بچی ہے بچے یعنی نابالغ بچہ بچی جس کا والد فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں اچھا جانوروں میں چھوٹا بچہ جس کی ماں مر جائے پیو نہ ڈاند مر ونجے چھوٹا مر ونجے اٹھ مر ونجے ٹھیک ہے نا وہ نکڑا توڑا توڑیا کو یتیم نہیں ماں مر جائے اور ایک در یتیم صدف کے اندر ایک قیمتی موتی ہوتا ہے ہیرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں در یتیم در یکتا موتی سمجھے نا ہاں اس کے لیے در یتیم بولتے ہیں یتیم اچھا یتیموں کو دو ان کے مال زمانہ جاہلیت والے کیا کرتے تھے یتیموں کا مال یہ بھائی فوت ہو گیا نا بھتیجوں کا مال جو نا اپنے کنٹرول میں لے لیتے قرآن مجید میں اور مقام پہ کیا آتا ہے جس طرح کہ تم انگارے اندر جمع کر رہے ہو سخت گناہ ہے تو یتیموں کے علاوہ اوروں کا مال بھی کھانا منع ہے ٹھیک ہے نا یتیموں کا وَآتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ ٹھیک ہے نا مولوی صاحب کی نہیں ویندا پیا تقریر دیتے پوتر کو رلے کی دی گیا کرسی دے نال چپلا تے چندہ پیا کرے کہ یتیم ہے کہ یہ یتیم ہے حالانکہ آپ ہی جیندہ بیٹھا ہوئے یتیم مڈی شدی کٹی ہاں دنیا مکار ہے تو مکر کرانا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَآتُوا تو بھئی ایک عورت ہے وہ بیوہ عورتوں کو ملتے ہیں نا زکوٰۃ سے کا مولوی صاحبہ وہ مر گئے ہونی جو یہ ملتان دے پرو ایک علاقہ ہے جڑا اتھاؤں دا کبیر والے دا آخر میں ہمیں زکوٰۃ سکات دے پیسے چلے نا تو وہ مائی جڑا ہے وہ لکھوائی کھڑی ہوئے اپنے آپ کو بیوہ حالانکہ وہ دا خامد جیندہ تو میں پوچھا بی بی تائیں کیوں لکھوائے آکھے وہ بویا بسترا چاہ دے تبلیغ دے گیا ہوتا باہر چلے دے گیا ہوتے آکھے وہ موئے لکھ سمجھ گئی اس دی زکوٰۃ ہوتی انہیں این انداز ہاں وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ یتیموں کو کیا دو ان کا مال یتیموں کو دو اور کسی کا اگر دل سخت ہو ایک ہے دل نرم ہونا ایک ہے سخت ہونا تو وہ رحمت سے جو ہے نا بس وہ خالی ہوتا ہے ہر وقت سخت طبیعت پتھریلی زمین پر آپ بیج ڈالیں جتنا قیمتی بیج ہو اگے گا زمین نرم ہو تو قرآن حدیث کا نور کس کے دل میں جس کا دل نرم ہے دل اگر سخت ہے تو وہ بے فیض ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بے فیض ہوتا ہے تو اگر دل کسی کا سخت ہے تو ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ شفقت اور پیار سے یتیم کے سر پہ ایسے یتیم کے سر ہاتھ رکھے گا نا تو اس کا دل ایک تو نیکیاں لکھی جائیں گی جتنے سر کے بال ہیں نا ہاتھ کے نیچے اور ایک مرتبہ ایک صحابی بڑے پریشان تھے کئی دنوں سے بچہ گم ہو گیا تلاش کر رہے تھے دل اداس تھا اس بچے کی ماں بھی رو رہی تھی اے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا بچہ گم ہو گیا ایک صحابی پہنچے رسول اللہ اس کا بچہ فلاں جگہ میں نے دیکھا وہ تو کھیل رہا اب یہ جلدی اٹھ کے جانے لگے حضور علیہ السلام نے روک لیا بیٹھو جلدی پھر آپ نے سمجھایا کہ 2-3 دن ہو گئے بچھڑے ہوئے ہو تیرے دل کے اندر اپنے بیٹے کی بہت محبت و پیار ہے ادھر بچے کھیل رہے ہوں گے
تو اس بچے کا نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا۔ پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، فرمایا ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم کھڑا ہو، تو اگر بیٹا کہہ کے اس کو اپنا باپ یاد آ جائے، یہ خیال کرنا ہے۔ تو یتیم جس گھر کے اندر ہو بچہ اور اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کیا جائے تو اس گھر میں رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں رحمت اللہ۔ اور بدترین وہ گھر ہے جس میں یتیم بچہ رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ یتیم کی دعا، ٹھیک ہے نا، بد دعا ہے، پھر عرش کو بھی ہلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اندر یہ جو فتنے اللہ تعالیٰ میں فتنوں سے بچائے، نفرتیں ہیں، قدورتیں زیادہ ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، ٹھیک ہے نا، جدھر بھی دیکھیں ہر شعبے کے اندر ہے۔ اندر کا جو ہے نا، اندر کی دنیا بیمار ہو چکی ہے، اندر دل کی صفائی نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ فتنے ہیں۔ یتیموں کو کیا دے دو؟ ان کا مال دے دو۔ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، ایک لفظ خبیث کا آیا اور ایک طیب کا آیا۔ اچھا جی، خبیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گندا، پلید، اور طیب کا معنی پاک، حلال۔ طیب اور ہے، خبیث نہ تبدیل کرو خبیث کو بدلے پاک۔ اگر خبیث دولت ہے، سود والا پیسہ ہے، اس سے میلاد کریں گے، کول خوانی کریں گے، ہوگا ثواب؟ اور قرآن مجید میں اس کو بھی خبیث کہا گیا جو حضور علیہ السلام کے علم غیب کو نہیں مانتے تھے، ان کو بھی حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جدا فرما دے گا کہ اس کو خبیث کو۔ اچھا، ایک دعا بھی پڑھتے ہیں واش روم میں جاتے، کون سی دعا ہے؟ من الخبث سے، یہ کیا ہے؟ خبث اور خبائث، خبث خبیث کی جمع، یہ جنات ہیں، خبائث جننیاں۔ اگر یہ دعا پڑھ لینا، دعا پڑھنے سے پردہ ہو جاتا ہے، اگر نہ پڑھیں تو کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں مرد عورتوں، تو وہاں شیاطین ہوتے ہیں، خبیث جننیاں جو ہوتی ہیں وہ پھر زیادہ نقصان کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور برے خیالات وغیرہ، کئی بیماریاں عورتوں کو لگ جاتی ہیں، یہ وہاں جاتے ہوئے دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو ملک شام سے ایک کراچی کے اندر آئے تھے علامہ سے، وہ کہنے لگے ہم تو جہاں دیکھتے ہیں نا یہ گستاخ آ رہا ہے، ہم یہی دعا پڑھتے ہیں، لیٹرین والی، سمجھے ہو؟ اس کو آتے ہوئے دیکھ رہا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبائث پوری مد کے ساتھ، مد متصل کے ساتھ، سمجھو؟ نہ تبدیل کرو خبیث کو طیب کے ساتھ۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، ادھر الا کس معنی میں بتاؤ بھائی؟ ہاں جی، ہاں، الا کا معنی مع، ٹھیک ہے نا جی، اپنے مالوں کو ان کے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، سمجھے ہو نا؟ اپنے مال الگ رکھو۔ ایک پیر صاحب تھے سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دو جیبیں تھیں نا، اس میں اپنے پیسے، اس میں مدرسے کے پیسے، بہت احتیاط فرماتے، کبھی بے احتیاطی سے تھوڑے سے ادھر چلے گئے، زیادہ نکال کے، ٹھیک ہے نا، دوسری جیب میں ملا کے ایسے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا، عشر کے بارے میں، یا مسجد کا پیسہ وہ الگ، مدرسے کا الگ، تو ان چیزوں کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کے جو نا پھر وہ گناہ والا سلسلہ نہ ہو۔ تو نہ ملاؤ تم اموالہم، ان کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ۔ انہ کان حوبا کبیرا، حوب کا معنی گناہ، کبیر میں نے بڑا، یہ بڑا گناہ ہے۔ گناہ جو چھوٹا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صغیر، صغیرہ۔ صغیرہ پہ اگر ضد کریں، اڑ جائیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ بھی کبیرہ، وہ بھی کبیرہ، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دل کالا ہوتا ہے، ایک بار گناہ کیا دل کالا، کوئی تھوڑی سی سیاہی، توبہ کر لی وہ سیاہی ختم، نور آ گیا اللہ اللہ کی۔ پھر اگر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لے، پھر ہو گیا، اور اگر توبہ نہیں کی